نہیں دے سکتے. سب کہیں گے کہ بھائی تمہاری کیا کمال ہے, یہ تو کرنٹ ہے, اس کے اندر وائر پہنچے ہوئے ہیں, اس وجہ سے تار لگے ہوئے ہیں, اس وجہ سے فین چل رہا ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو یہ سائنسی علوم ہی ترقی کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچ جائے گا. یہی دجال ہے. تو پھر کوئی الگ سے علانیہ ان لوگوں کی کوئی نشانی ہی نہیں رہی. تو یہ احادیث سے یہ باتیں تطبیق نہیں ہوتی ہیں. جہاں تک معلوم ہوتا ہے اللہ عالم کہ ضرور بالضرور وہ واقعات ہوں گے رونما قیامت کے قریب جو اللہ کے رسول نے بتلا دیا ہے. لیکن صحیح تطبیق کیسے ہوں گے, کن حالات میں ہوں گے, کیا ماحول ہوگا دنیا کا, یہ یاد رکھ لیجئے. اب بیٹھ کے کسی کا فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے. جن لوگوں نے بھی کیا ہے یہ کوئی احادیث سے تطبیق نہیں ملتی, ان احادیث سے جو اللہ کے رسول نے بتلا دیا ہے. بھائی آپ لوگ کچھ اس طرف بھی جگہ ہے, ایسے بھی آ جا سکتے ہیں, اور بھی کچھ سامنے آ جا سکتے ہیں تاکہ آنے والوں کو کیا ہے جگہ مل سکے. میں نے آپ لوگوں کے سامنے 3 طرح کی باتیں پیش کی تھی. ایک وہ ہیں جو کلی طور پر اس وجہ سے انکار کر دیتے ہیں کہ دجال کا کوئی ذکر ہم کو اس عصر حاضر میں ماننے کے لیے مجبور نہیں کرتا, سائنس سے معلوم نہیں ہوتا. دوسرے ایک یہی سائنسی علوم کو دجال پر منطبق کر رہے ہیں کہ یہی چیزیں دجال ہیں, جس کو اللہ کے رسول نے اس زمانے کے لحاظ سے وہ باتیں کہی تھی. اگر ہم اس کو تطبیق دے لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. تیسرا وہ گروہ ہے جو اہل السنت والجماعہ سلف الصالحین کا ہے کہ ہمیشہ قرآن و سنت کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اسلاف کے آئینے میں, اور یہی طریقہ کار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے. اللہ کے رسول نے سمجھنے کا جو محور جو مرکز بتایا ہے, پہلے تو 2 بنیادی باتیں ہیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تم لوگوں کے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک دوسری روایت کے مطابق جب تک تم ان کو تھامے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں باطل نہیں کر سکتی, تمہیں ہرا نہیں سکتی, اور وہ ہیں اللہ کی کتاب اور میری سنت. دوسری جگہ فرمایا گیا کہ تم میری سنت کے ساتھ ساتھ میرے خلفائے راشدین کی طریقے کو بھی اپنے نواجذ عضوا علیہا بالنواجذ, جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو یہ کوچلیوں کے جو دانت ہیں اس کو نواجذ کہتے, دانتوں کے الگ الگ نام ہیں عربی میں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کوچلیوں کے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو تم خلفائے راشدین کی سنتوں کو. تو اسی طرح اللہ کے رسول نے بتلایا تھا کہ میرا زمانہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد کا, پھر اس کے بعد کا صحابہ اور تابعین کا, وہاں سے معاملہ ختم. تو یاد رکھ لیجیے احادیث اور سنت مطہرہ کی باتیں آپ اپنے عقل کی منمانی طریقے سے دیکھیں گے سوچیں گے تو بھی گمراہ ہوں گے, اور احادیث کی باتیں اور قرآن کی باتیں کلیتاً تحریف کر دیں گے تو بھی گمراہ ہوں گے. یہ یہودیوں کا فعل ہے, یحرفون الکلم عن مواضعہ, وہ اللہ کی آیتوں میں رد بدل کر دیتے, تحریف کر دیتے, جگہ سے بدل کے ہٹا کے رکھ دیتے تھے. نہیں تو کہتے تھے کہ ھذا من عند اللہ, اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے, یکتبون الکتاب بایدیہم, اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے, کہتے تھے ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. اپنی من کی باتیں جوڑتے تھے اللہ کے ہاں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اللہ پوچھتا ہے کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو اللہ پر افترا باندھے, جھوٹ باندھے. تو ایک وہ ہے جو کلیتاً انکار کر دے, ایک وہ ہے جو احادیث و قرآن کو اپنی سمجھ سے سمجھے. نہیں, اصح ترین طریقہ یہی ہے کہ ما انا علیہ واصحابی, میں اور میرے صحابہ جس راستے پہ ہیں اس طریقے پر, سلف منہج پر, منہج جو طریقہ کار ہے وہ اسلاف نے جس طرح سمجھا ہے اسی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سمجھا ہے قرآن و حدیث کو اس طرح سمجھیں, بغیر اس کے کہ کوئی اور خارجی طور پر آپ متاثر ہوئے بغیر, خواہ وہ سائنسی علوم ہو یا کوئی دوسرے دنیاوی علوم ہو. جیسا کہ ایک زمانے میں فلسفہ تھا, آج سائنس کا پکارا ہے, جہاں دیکھو سائنس سائنس سائنس. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں سائنس سے اسلام کو ثابت کرتے ہیں. جب سائنس سے کوئی بات ثابت ہو گئی سمجھیے وہ حرف آخر ہے, سائنس سے کوئی بات ٹکرائی تو اب ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائے. وہ بخاری کی حدیث جی لیکن ضعیف رنگی,
ان کو نہ بخاری کا نام معلوم ہے، نہ حدیث کے اسپیلنگ معلوم ہے، لیکن کہنے والے بڑے اس کے ساتھ کہہ دیتے کہ بھائی یہ کیا ہے، سائنس سے منطبق نہیں ہے، ضعیف ہو سکتی ہے۔ تو یاد رکھ لیے بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسلام کو ماننے کے لیے سائنس کا کوئی وہ محتاج نہیں ہے، لنگڑا لولا مذہب نہیں ہے، یہ اپاہج مذہب نہیں ہے کہ اس کو کوئی اوپری طور پر سپورٹ کرے تبھی یہ اسے مان سکتے ہیں۔ اور نہ اسلام میں یہ بنیاد رکھی گئی ہے کہ جب تک آپ سائنس کو نہیں مانیں گے آپ صحیح مسلم نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی تم سائنس کو، نظام شمسی کے تم 9 سیارے مانتے تھے، سولار سسٹم کے 9 مانتے تھے یا 11 مانتے تھے، 9 مانتے جنت کو جاؤ، 11 مانتے جہنم کو جاؤ، یہ بولا جائے گا۔ کبھی یہ سوال نہیں ہوگا تم مانتے یا نہیں مانتے سائنس کو، سوال ہوگا ایمان کو مانتے، جیسا کہ پہلی آیت میں رکھ دیا گیا بقرہ کے الذین یؤمنون بالغیب۔ ایمان تو وہی ہے جو غیب کا ہے، مشاہدہ ہوگا تو پھر ایمان کیا ہے کا؟ جب آپ مشاہدہ کر لیں گے، آپ سمجھیں گے مشاہدے سے بات ہم مانیں گے، تو پھر غیب کا ایمان کا ہے الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب تو شرط ہے پہلے ایمان کے لیے۔ اللہ نے ان کی مدح کی ہے، اللہ نے ان کے لیے بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کا قیام کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی وہ 5 وقت جو اٹھ کے بیٹھتے ہیں، سجدہ ہے، رکوع ہے، یہ سب کیا ہے؟ ہارٹ اٹیک نہیں آتا کہتے، بہت اچھا کہتے ہیں، اس کا ڈاکٹر بتائیے۔ اب کوئی ہارٹ اٹیک نہیں آنے کے لیے نمازیں، تہجد وغیرہ سب پڑھ رہا ہے، کیا اس کی عبادت قابل قبول ہے؟ نہیں، یہ طریقہ سمجھانے کے لیے ہمارے لیے صحیح ہے نہیں۔ خالصتاً عبادت کرو، تمہیں حکم ہے اس وجہ سے عبادت کرو۔ یہ اور بات ہے کہ سائنس تائید کرے یا نہ تائید کرے، بھائی یہ بند کر دو، بھائی پورا بند کر دو۔ یہ تو غرض کہ میں بتا رہا تھا کہ پہلی چیز ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہمیشہ پیوست رہنی چاہیے وہ بنیادی اسلام کے لحاظ سے 2 ہی چیزیں ہیں، وہ ہے کتاب و سنت، اور اس کو سمجھنا ہے منہج سلف پر سلف الصالحین نے جس طرح سمجھا ہے۔ اب اس کے آئینے میں یہی اصول ہے، آپ کو خارجی طور پر کتنے ہی حالات متاثر کیوں نہ کریں گے، ہم تبھی مانیں گے جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، سلف نے اس کو کیا سمجھا ہے۔ اپنے عقلی گھوڑے دوڑائیں گے، جتنے نے بھی دوڑایا تھا، یاد رکھ لیں وہ سب کے سب گروہ گمراہ ہوئے، معتزلہ ہیں، شیعہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ اپنے اپنے خیالات کو اسلامی اعتقادات میں داخل کرنے کی کوشش کی تھی، آخر کار بہت دور نکل گئے، خام خواہ کا ایک مسئلہ پیدا کیا اور اس کو اتنی اہمیت دی کہ سمجھیے کہ وہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہو گیا، جیسا کہ ہارون رشید کے زمانے میں ہوا تھا خلق قرآن کا مسئلہ۔ ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ جائیں گے تو اگلی باتیں سمجھنا آسان ہوگا۔ جیسا آج سائنس متاثر ہے، اسی طرح اس زمانے میں فلسفہ متاثر تھا۔ اب فلسفہ کیا ہے؟ عقلی منطقیں، یہ کیا ہے، ایسا ہے تو اس کا فلسفہ کیا ہے، ایسا ہوگا تو اس کے مرتبات کیا ہوں گے، اثرات کیا ہوں گے۔ تو یہی سوچتے سوچتے انہوں نے کیا کیا کہ یہ کلام اللہ کیا ہے، یا اگر اللہ کا کلام ہے تو اللہ خود آ گیا نیچے صفت میں، یا اللہ کا کلام نہیں ہے تو کیا یہ مخلوق ہے یا خالق؟ بلکہ اللہ کے رسول نے کبھی یہ صحابہ کو سکھایا نہیں تھا کہ اس بارے میں مفصل گفتگو کرو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کلام اللہ کو کلام اللہ مانو، بس معاملہ ختم۔ کبھی یہ ایمانی جز نہیں بنایا گیا کہ بھائی تم قرآن کو خالق مانتے ہو یا مخلوق۔ لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا، اس مسئلے کو اتنی ہوا دی کہ سرکاری مذہب یہ بن گیا کہ جب بھی کوئی آتا تو پہلے سوال ہوتا تم قرآن کو کیا مانتے، خالق مانتے مخلوق مانتے؟ مخلوق مانے چلو آزاد ہو، خالق مانتے ہو چلو جیل میں چلے جاؤ۔ اسی وجہ سے حضرت امام ابن حنبل اہل السنت والجماعت کے متفقہ امام ہیں، یہ ان کو بیڑیوں میں جکڑا گیا اور کوڑے مارے گئے، لہو لہان ہو گئے، مسئلے کو اتنی اہمیت دی، حالانکہ مسئلہ کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول نے کبھی اس مسئلے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کلام اللہ ہے بس۔ تو یاد رکھ لیں، اسی طرح خارجی طور پر کوئی بھی حالات سے متاثر ہو کر اسلام پر آپ انطباق نہیں کر سکتے جس کی سند، جس کا نص قرآن و سنت میں موجود نہ ہو۔ یہ بنیادی باتیں تمہیدی طور پر میں رکھ دیا ہوں تاکہ اس مسئلے میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اب آئیے یہ دجال کے سلسلے میں پہلے لفظی طور پر بحث کر لیں گے، یہ دجل کیا ہے، دجال کیا ہے معنی؟ ایک معنی دجلہ کا مطلب ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا۔ کیا مطلب؟ روشنی ہے، آپ اس کو ڈھانپ دیں گے ان روشنی کو تو کیا ہوگا، یہاں پر اندھیرا ہوگا۔ تو یعنی یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو اصل ہو وہ اصل سامنے نہ آئے بلکہ کیا نقل ہو وہ سامنے آ جائے۔
کیوں اس کو اس وجہ سے کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ یہ باطل ہوگا حقیقتاً لیکن ظاہر کرے گا حق۔ دجال کیا ہے؟ کلیتاً کوئی باطل ہوگا تو وہ یہی ہے، لیکن حق اظہار کرے گا۔ پہلے کہے گا کہ میں نبی ہوں، بعد میں کہے گا کہ میں خدا ہوں، دیکھو مجھے کیا ہے مار کے جلانا آتا ہے، مجھے کیا ہے مردوں کو اٹھانا آتا ہے، مجھے کیا ہے آسمان پر حکومتیں دی گئی، مجھے کیا ہے زمین پر حکومتیں دی گئی ہیں، لیکن ہوگا سراپا باطل، ظاہر کرے گا حق۔ تو باطل کا جو اس کا فلسفہ ہے اس کو وہ کیا کرے گا؟ ڈھانپ دے گا۔ کس سے؟ ملمع سازی سے، جھوٹ سے، فریب سے۔ تو یاد رکھ لیجئے اسی وجہ سے جھوٹ، مکر بازی، فریب، سازشی ذہنیتوں کو بھی دجل کہا گیا ہے، اسی سے اس کا نام دجال پڑا ہے۔ یہ لقب ہے، اصل نام کسی کو معلوم نہیں، اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا کہ اس کا اصل نام کیا ہے۔ اس کا نام دجال بتلایا گیا، یہ ان اوصاف کی بنا پر بتلایا گیا جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اس کے ساتھ مسیح دجال بھی آیا ہے، اور یہی مسیح کا لفظ حضرت عیسیٰ کے لیے بھی آیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول ہمیشہ نماز کے آخری میں 4 باتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ حدیث میں خود آیا ہے کہ یہ مسیح الدجال ہے، یہ مسیح ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من المعصم ومن المغرم، یہ آیت، یہ دعائیں اللہ کے رسول ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے لیے بھی تو مسیح کا لفظ آیا ہے، مسیح ابن مریم خود قرآن میں آیا ہے۔ یہ دونوں مسیحا ایک وقت کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پہلی چیز یاد رکھ لیں کہ مسیح کا مطلب یہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں اردو میں مسیحا، کہ کوئی چیز کو کیا ہے آپ کلیتاً انجام دیں، آپ اس کو دور کریں، تکلیف دور کریں۔ ایسی طور پر حضرت عیسیٰ کو مسیح پڑھنے کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اندھوں کو اپنے ہاتھ سے پھیر کے، آنکھوں پر اگر ہاتھ پھیر دے تو بینائی آ جاتی۔ پھیرنے والے کے مطلب میں وہ مسیح پڑے تھے، اور حقیقتاً وہ مسیح تھے۔ تو یہ اصل مسیح ہے۔ دجال کو مسیح اس وجہ سے کہا گیا کہ اس کی ایک آنکھ مسح کی ہوئی ہوگی، ممسوح العین۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی ایک آنکھ وہ کانا ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ ایسی ہوگی گویا کہ انگور کے شاخوں میں انگور کا ایک دانہ باہر نکلا ہوا ہو، اس طرح اس کی آنکھ ہوگی، مسح کیا ہوگا وہ۔ تو اس وجہ سے وہ مسیح کہلائے گا۔ دوسرا اس کا یہ مطلب ہے کہ مسیح کا یہ مطلب ہے کہ پوری دنیا پر وہ کیا ہے اپنی مدت کے اندر دورہ بھی کرے گا، اور اس کی رفتار بہت تیز ہوگی، تو زیادہ جو سیر کرنے والا ہے اس سے بھی مسیح کہلاتا ہے یہ۔ لیکن یاد رکھ لیں، خدا کی شان دیکھیں کہ جب یہ آئے گا دنیا میں، اصل مسیح بھی آئیں گے، اور یہ صحیح مسیح، سچے مسیح یہ جھوٹے مسیح کو قتل کریں گے۔ اللہ کے رسول نے یہی بتلایا ہے قیامت کی نشانیوں میں۔ تو اب آئیے لفظی بحث کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کون ہے، یہ دجال ہے کہاں، یا اس کے بارے میں ہمیں خبر کیا ملتی ہے۔ تو پہلی بات اس کے فتنوں سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو۔ ذرا تصور کریں تب اس کا فتنہ کتنا بھاری ہے۔ اس کا فتنہ جتنا بھاری ہے، قیامت تک آنے والے جتنے آزمائشیں مومنین کو آئیں گی، جتنے امتحانات مومنین کو آئیں گی، ان میں سب سے بڑا کوئی فتنہ ہے تو وہ فتنہ دجال ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی نبی نے کسی ایک اہم فتنے کی طرف اپنی قوم کو متواتر نہیں ڈرایا سوائے فتنہ دجال کے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ قوم نوح نے بھی اپنی قوم کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے۔ یہ پہلے رسول ہیں جو دنیا میں آئے، یہ پہلے رسول ہیں جو دنیا میں آئے۔ حضرت نوح سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، سب نے اپنی قوم کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے، انذار کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اے لوگو دیکھو میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں، اور وہ بات میں بتلا رہا ہوں جو کسی اور نبی نے نہیں بتلائی، یہ میری خصوصیت ہے۔
دجال کے بارے میں یہ بات میں بتلا رہا ہوں جو کسی اور نبی نے نہیں بتلائی، صرف ڈرایا ہے کہ دجال آئے گا، اس کے فتنے سے ڈرو، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ بعض نشانیاں ایسی ہوں گی، لیکن میں بتلا رہا ہوں تمہیں پہلی چیز اس کا خود آنا اس کے دجال ہونے کی، اس کے خدا ہونے کی نفی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جب آئے گا تو سب سے پہلا کہے گا کہ وہ خود نبی ہے، پھر کچھ مدت گزرے گی تو پھر اس کے بعد خدائیت کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں دیکھو، پہلا جو دعویٰ کرے گا اس بارے میں بہت زیادہ ہوشیار رہنا کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب کبھی کوئی کہے گا کہ میں نبی ہوں اور اس نبوت کے دروازے میں سے کچھ لینے کی، اس نبوت کے منصب میں سے کچھ چرانے کی کوشش کرے گا، وہ سوائے دجال کے کوئی اور نہیں ہوگا۔ یاد رکھ لیں، اب یہ دروازہ بند ہے، یہ منصب ختم ہے، محمد الرسول اللہ اس پر فائز ہیں۔ اب کوئی آنے والا اگر یہ کہے، خواہ آپ کو دیکھنے میں بڑا جبہ دستار ٹوپی باندھنے والا بہت بڑا عالم ہی کیوں نہ نظر آئے، حقیقت میں وہ دجال ہے جو اپنے آپ کو نبی کہے گا، یا نبوت کا کوئی چور دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا کہ مجھے بھی وہ آتی ہے، یہ آتی ہے، وہی آتی ہے، ایسا معلوم ہوا، ویسا معلوم ہوا۔ یاد رکھ لیجئے یہ امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ دروازہ تو بند ہو چکا ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو آخری طور پر اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی کہ آج میں نے اس دین کو مکمل کر دیا اور مذہب اسلام کی حیثیت سے میں راضی ہو گیا۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، دین کی حیثیت سے کوئی اور دین کو اپنا لے، خواہ کتنا ہی متقی پرہیزگار ہو جا، اللہ کہتا ہے کہ میں قبول نہیں کروں گا، فلن یقبل منہ۔ کوئی کہتا ہے کہ اب مجھے خواب میں وہ بزرگ آئے، کہا کہ کیا ہے تمہیں نمازیں معاف ہیں، تمہیں شراب حلال ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ دجال آیا، شیطان آیا، بزرگ نہیں آیا۔ کیوں؟ شریعت تبدیل نہیں ہوتی، ختم ہو چکی ہے۔ اب اس میں کوئی چور دروازہ نہیں ہے، امت کو گمراہ کرنے کا کوئی سبب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی کوئی احتمال ہوا اس اندیشے کا تو اللہ کے رسول نے واضح کہہ دیا کہ لوگوں دیکھو، یاد رکھنا، حضرت علی کو اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ نائب بنا کے نکلے تھے باہر، لوگوں نے کہا کہ علی بزدل ہے، اس وجہ سے اندر ہیں، ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ جب وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، علی نے کہا کہ لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول، تو ان کے لیے، ان کے عزت و مقام کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ علی تمہارا مقام وہ ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون کا مقام تھا، یعنی وہ ان کی تائید میں بھیجے گئے پیغمبر ہیں موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون، اسی طرح کا مقام تمہارا ہے کہ میں نبی ہوں اور تم کیا ہو، تائید میں ساتھ میں ہو، لیکن یاد رکھنا ہارون نبی تھے، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کہاں بھی احتمال ہوا کہ کچھ لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ اس بات سے کوئی اور بات نکالیں گے، تو اللہ کے رسول نے واضح کہہ دیا کہ لوگوں دیکھو، معاملہ صرف یہاں تک ہے، نبوت کا نہیں ہے، نبوت کا دروازہ تو ختم ہو چکا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے یاد رکھ لیں، دجال اپنی خباثتوں کے ساتھ نہیں آئے گا بلکہ اپنے اچھائیوں کے ساتھ آئے گا، اسی وجہ سے فتنہ کہا گیا ہے۔ دجال بمانا اپنے دجالیت کے ساتھ سامنے آئے گا تو لوگ تو پہچان لیں گے، پھر کوئی ادنا مسلمان بھی کافر نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئے گا یہ بھیس اس طرح کے کہ بڑے بڑے عالموں کی شکل میں، اور دجال پہلے دعویٰ کرے گا کہ دیکھو مجھے نبوت حاصل ہوئی ہے۔ اس میں بہت سے فتنہ، اس میں لوگ جو لا علم ہے، جو مسلمان کمزور ایمان والے ہوں گے وہ پڑ جائیں گے، اس وجہ سے اس کو فتنہ کہا گیا ہے۔ تو غرض یاد رکھ لیں، پہلی چیز یہ ہے کہ مستحکم محمد الرسول اللہ پر ختم نبوت ہو چکی ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی ایسی راہ نہیں ہے اس دروازے میں سے کوئی اور داخل ہونے کی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر رسول کا بیٹا ہوتا تو رسول ہوتا نا، یہ دروازہ بھی نہیں ہے کہ مردوں میں سے تمہارے کوئی باپ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کا کوئی بیٹا ایسا نہیں ہوا جو بلوغت جوانی کو پہنچا ہو۔ ہاں دیے اللہ نے بیٹے، بچپن میں لے لیے، کوئی 1 سال کوئی 6 ماہ جیا، بس ابراہیم اور عبداللہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ، لیکن
اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں دیا کہ وہ بلوغت تک پہنچے، وہ جوان ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، من الصبیانکم نہیں بولا، صبیان بچے، رجالکم، رجال ان پر اطلاق ہوتا ہے جو نوجوان ہو جائیں، ان پر اطلاق ہوتا ہے، مردوں میں سے کسی کے تمہارے باپ نہیں ہیں وہ۔ اور یہ ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اب اس کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول نے کیا بتلایا؟ یہ بتلایا کہ کوئی نبی نے نہیں کہا ہے وہ نشانیاں جو میں کہہ رہا ہوں، اس میں پہلی نشانی یہ کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے۔ نمبر دو، اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ لوگوں دیکھو، جب تک تم پر موت واقع نہیں ہوگی تب تک تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، لن تروا حتی تموتوا، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم دیکھ ہی نہیں سکتے اپنے رب کو جب تک کہ تم پر موت واقع ہوگی، اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے تم ان آنکھوں سے۔ اور دجال اپنے آپ کو سامنے آ کے کہے گا کہ میں رب ہوں، تو سمجھ لو کہ یہ پکا جھوٹا، کیونکہ تم دیکھ رہے ہو دجال کو تم دیکھ رہے ہو، رب کو کبھی کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جتنے فتنہ پرزاد ہیں، جتنے امت کو گمراہ کر رہے ہیں، جتنے چیزیں کیا ہیں شعبدہ بازیاں کر رہے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا، ان کو دیکھا، رب کو دیکھا۔ یاد رکھ لیں، کوئی دیکھ نہیں سکتا اس دنیاوی زندگی میں۔ اسی وجہ سے ایک گروہ اسلاف میں بھی اس کا قائل ہے کہ محمد الرسول اللہ بھی معراج میں نہیں دیکھے۔ حضرت عائشہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرتی تھی کہ جس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ کے رسول کو دیکھے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ صحابہ سے جب سوال ہوا، صحابہ نے کیا تو اللہ کے رسول نے کہا وہ تو نور ہے، میں اس کو کہاں سے دیکھوں؟ اگر وہ اپنے جلوے اٹھا دے تو جلا کے راکھ کر دے تمام دنیا کو، وہ تو ویسا نور ہے۔ تو اسی کا قائل اسلاف میں بھی ایک گروہ ہے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول بھی یہاں نہیں دیکھے، وہاں دیکھیں گے۔ تو یاد رکھ لیجئے، یہ دوسری نشانی ہے دجال کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے بتلایا ہے کہ لوگوں احتراز رہو، محترز رہو، اجتناب کرو، تنبیہ ہے تمہارے لیے۔ تیسری چیز جو بتلائی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں وہ کانا ہوگا، ان اللہ لیس بأعور، تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا اللہ کانا نہیں ہے، وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہوگی۔ جس طرح کیا ہے انگور کے شاخوں میں دانہ، آپ انگور کو کبھی نکالیں گے تو کیا ہے جس طرح بیج کے ساتھ نکل جاتا ہے، جس طرح دانہ باہر آ جاتا ہے، اس طرح اس کی آنکھ ہوگی۔ ان اللہ لیس بأعور، یاد رکھو تمہارے لیے خبرداری ہے، ہوشیاری ہے کہ اللہ تمہارا کانا نہیں ہے۔ اور یہ نشانیاں وہ ہیں جو اللہ کے رسول یہ کہہ کے بتلا رہے ہیں کہ لوگوں کسی نبی نے نہیں بتلایا، میں بتلا رہا ہوں تمہیں۔ تو اب یہ فتنے کی اس حیثیت کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس عظیم واقعے کی طرف جو آپ کو دلچسپی کا بھی باعث بنے گا، اور اس میں دجال کا پورا خاکہ ذکر ہے۔ بھائی یہاں پر نماز کا انتظام کیا گیا ہے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے، موضوع مکمل ہونے کے بعد یہیں پر نماز ہوگی، اور اسی کے اختتام پر سوالات کا بھی سلسلہ ہے، انشاءاللہ سوالات جوابات کی بھی محفل ہوگی، پھر اس کے بعد عشاء ہوگی۔ تو غرض کہ میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ایک مکمل واقعہ حضرت تمیم داری سے ذکر کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں، وہی راوی ہیں اس حدیث کے،